الحمدللہ وہ لفظ ہے جو دل کو سکون، زبان کو برکت اور روح کو روشنی بخشتا ہے۔ جس نے الحمدللہ کہنا سیکھ لیا، اس نے شکوے اور شکایت سے نجات پا لی۔ ہر سانس کے ساتھ الحمدللہ کہنے والا رب کے سب سے بڑے انعامات کا حقدار ہوتا ہے۔ ہر نماز کے بعد چند لمحے سکوت ذہنی تھکن کو دور کرتا ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت دماغی توانائی کو بحال کرتی ہے۔ جو شخص شکایت سے بچتا ہے اور شکر گزار رہتا ہے وہ کم بیمار ہوتا ہے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جس قدر دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک بننے کی کوشش نہ کریں کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ اچھائی کو دوسروں میں اور برائی کو خود میں تلاش کرے، یہی اب کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ لہذا ہر دن اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی کوشش کیا کریں۔ گناہ دنیا کی لذت، آخرت کا عذاب اور دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات گناہوں کا بوجھ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ جب بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگائیں گے تو دل ٹوٹے گا۔ اللہ کی محبت ایمان اور کردار کی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ انتخاب آپ کا اپنا ہے کہ کس محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس وقت تک کسی کے گناہگار ہونے کا تانا نہیں دینا چاہیے جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ دل میں برے خیالات آنا انسان کی آزمائش ہے اور ان پر عمل نہ کرنا کامیابی کی دلیل ہے۔ برے خیالات سے بچنے کے لیے نیک صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ انسان میں ایک قیمتی چیز احساس ہے، اگر یہ اس میں نہیں تو پتھر اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ ہر کسی کو سب کچھ مت بتاؤ، راز دل میں رکھنا تمہیں خاص بناتا ہے اور خاص لوگ ہی یاد رکھے جاتے ہیں۔ انسان کی خودداری اس کی عزت نفس کو بڑھاتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے، جبکہ خود پسندی صرف دل کو تسکین دیتی ہے، جو کہ تباہ کرنے والی سوچ ہے۔ لہذا عزت نفس اور تکبر میں فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ لوگوں پر ہمیشہ احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، اور تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے سلسلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ خودداری اور عزت نفس کی حفاظت ہر انسان کا فرض ہے۔ اگر ہم خود اپنی عزت کی قدر نہیں کریں گے تو دنیا بھی ہماری عزت نہیں کرے گی۔ امانت صرف چیزوں اور رقم کی نہیں ہوتی، کوئی اپنے جذبات بیان کرے، اپنے دکھ سنائے تو اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ تو وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ صرف خالی عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ ہر انسان کے اندر 2 بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا اور دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ بے شک ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، اور بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن کے سامنے ہار جاتا ہے۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہوتی ہے۔ ایک حقیقی اور وفادار عورت پیسے سے نہیں بلکہ اچھے کردار سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مخلص ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی عمر صرف ایک عدد ہے، اور یہ کبھی بھی آپ کی حقیقت کی نمائندگی نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے کہ اب 60 سال کے بچے ہوں اور 20 سال کے بوڑھے ہوں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اب کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، اپنے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، پھر لوگ بے عزتی بھی بڑے اہتمام سے سنتے ہیں۔ خود کو اتنا مصروف رکھو کہ آپ کے پاس نفرت، پچھتاوے، ڈر اور خوف کے لیے وقت ہی نہ ہو۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں، خود کو بدل لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔
بہت زیادہ نظر آنا اپنی قدر کو کم کر دیتا ہے، کبھی کبھی غائب ہو جانا تمہیں قیمتی بنا دیتا ہے۔ کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے، بس انسان وقت کے ساتھ ان کو چھپا لینے کا سلیقہ جان جاتا ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں، بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ جب حد سے بڑھ جائے تو نقصان پہنچانے لگتا ہے، پھر چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ جس قدر زیادہ سچی محبت ہوگی اتنا گہرا درد ہوگا۔ سچ کہا ہے کسی نے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار ہونا ضروری ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ اچھا اور سچا تعلق قائم رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ جنہوں نے دعا مانگی تھی ہمارے گرنے کی، آج وہ پھر مایوس ہو گئے ہمیں کھڑا دیکھ کر۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت دو اور دعا دو، کیونکہ اب ہر چیز واپس لے سکتے ہو، مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینا پڑتی ہے۔ ایک غلط انسان سے محبت کا تلخ تجربہ آپ کی زندگی کی ساری مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، تھوڑی سی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت واضح کر دیتی ہے۔ مجبوری کا بہانہ بنا کر جو ساتھ چھوڑ دے، وہ مرد ہو یا عورت، یقین مانے وہ انسان دنیا کا گھٹیا انسان ہے۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جاتا، لیکن اس کے کھو جانے کے بعد اس کی قدر اور قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو، لفظوں کے تو ہزار مطلب نکلتے ہیں۔ دکھاوے کے اچھے بننے سے بہتر ہے کہ آپ برے ہی رہیں۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے چلتا ہے۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی بتا دیتا ہے اور کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ تو زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب لہجے بدل جائیں تو وضاحتیں کیسی نئی میسر ہو جائے تو پرانی چاہتیں کیسی۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بغیر محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ دنیا میں ہزار رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں اب کے خلاف ہوں تو وہ ایک اب کے ساتھ ہو۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت انسان ہو سکتے ہیں، مگر خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ جانا کہ تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر چاہے اب خوش ہوں یا اداس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کی ظرف کی مہک آتی ہے۔ زندگی اچھے اخلاق اور بہترین لہجے کی محتاج ہوتی ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتی ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے کمانے میں سالوں اور گنوانے میں صرف لمحے کا وقت لگتا ہے۔ ہمارا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم کیا ہے، اور ہمارا برا وقت ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ منافقت اور جھوٹ، بے اعتباری اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا ہی رہے۔ دو طرح کے لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ایک ہر وقت نصیحتیں کرنے والا اور دوسرا طنزیہ الفاظ میں گفتگو کرنے والا۔ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا بہترین دفاع کرنے والی چیز آپ کا اخلاق ہے۔ اگر آپ دھوکہ دہی کی مذمت نہیں کرتے تو آپ خود بھی دھوکے باز ہیں۔ اللہ سے امید انسان کا بہترین سہارا ہے۔ آپ کی نسل آپ کی نصیحتوں سے نہیں، آپ کے اعمال سے سیکھتی ہے۔ ایک گھر میں بوڑھے آدمی کا ہونا ایک اچھی علامت ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا ہمیشہ بانٹتے رہے۔ ہم ہر بار دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہیں غلطی ہم سے تو نہیں ہوئی۔ معاف کر دینا کمزوری نہیں ہے، اللہ اور اس کے نبی کی نشانی ہے۔ بہت سے لوگوں سے ہماری ناراضگیاں اور بدگمانیاں چھوٹی موٹی رنجشیں ہو جاتی ہیں جو دشمنی میں بدل جاتی ہیں، اور یہ دشمنیاں پھر نسلوں تک چلتی رہتی ہیں۔
لیکن کیا ہم معاف نہیں کر سکتے جیسے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ کیا ویسے ہی معاف نہیں کر سکتے؟ سوچنے کا وقت ہے، ایک نیت کر لیں کہ اے اللہ، میری عزت، میری پناہ اور میری حیثیت سب کچھ تیری رضا پر قربان ہے۔ میں کسی سے تیری خاطر بدلہ نہیں لیتا۔ اگر کسی نے مجھے برا کہا، غیبت کی، تو اسے تیرے حوالے چھوڑتا ہوں۔ جو بندہ اپنی خاموشی سے لوگوں کے رویے سمجھ لیتا ہے، وہ اپنی بات سے ان کے دل بدل دیتا ہے۔ لوگ صرف اس کی بات سنتے ہیں جو خود کو اہم محسوس کرواتا ہے۔ خود اعتمادی وہ زبان ہے جو دلوں پر اثر ڈالتی ہے۔ جس نے سیکھ لیا کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے، وہی اصل میں ذہنوں پر حکومت کرتا ہے۔ دوسروں کو سنو اور ان کے دل کا بوجھ بانٹو، لوگ تمہیں اپنا سمجھنے لگیں گے اور پھر تم ان کے فیصلوں میں بس جاؤ گے۔ عزت سے بات کرو اور نرمی سے بات کرو، لیکن اس انداز میں بات کرو کہ سننے والا صرف تمہیں یاد رکھے۔ جو انسان خود پر قابو رکھتا ہے، وہ دوسروں کے جذبات اور خیالات پر بھی قابو پا لیتا ہے۔ نیچے دی گئی 5 باتیں نفسیاتی طور پر اتنی مؤثر ہیں کہ اگر آپ ان پر مستقل عمل کریں تو لوگ نہ صرف آپ کی بات ماننے لگتے ہیں بلکہ آپ کی شخصیت کے گرویدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، خاموشی سے مشاہدہ کریں اور فوراً ایکشن نہ دیں۔ جب آپ ہر بات پر فوراً جواب نہیں دیتے بلکہ خاموشی سے دوسروں کے انداز، الفاظ اور رویوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے دماغ اور نیت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی خاموشی آپ کو ان پر نفسیاتی برتری دلا سکتی ہے۔ نمبر 2، دوسروں کو اہم محسوس کرائیں لیکن حد میں رہ کر۔ جب آپ کسی کی بات غور سے سنتے ہیں، اس کی رائے کو عزت دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی تعریف کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، حد سے زیادہ عزت دینا آپ کی وقار گھٹا سکتا ہے۔ نمبر 3، خود اعتمادی سے بات کریں لیکن غرور سے نہیں۔ جب آپ نرم لہجے میں پورے اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کی بات کو وزن دیتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ وہ شخص ہیں جو خود کو اور اپنی بات کی گہرائی کو جانتے ہیں، اور یہی کشش آپ کی برتری پیدا کرتی ہے۔ نمبر 4، دوسروں کے راز خاموشی سے سنیں لیکن اپنے راز کبھی نہ بتائیں۔ لوگ اس شخص سے فطری طور پر قریب ہو جاتے ہیں جس پر وہ اعتماد کر سکیں۔ اگر آپ ان کے دل کی بات سن کر اسے سنبھال لیں گے اور خود خاموش رہیں گے تو آپ ان کے لاشعور میں ایک قابل اعتماد انسان بن جاتے ہیں اور ان کا ذہن مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ نمبر 5، بار بار نظر نہ آئیں لیکن ہر بار خاص لگیں۔ اپنے آپ کو ہر وقت سب کے سامنے نہ رکھیں، تھوڑا پیچھے رہنا سیکھیں، لیکن جب بھی نظر آئیں تو ایسا انداز ہو کہ لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ یہ چیز آپ کی شخصیت کو پراسرار اور پرکشش بناتی ہے۔ یہ سب باتیں ایک دن میں نہیں ہوتی، لیکن اگر مستقل مزاجی سے ان پر عمل کریں تو لوگ آپ کو صرف پسند ہی نہیں کریں گے بلکہ لاشعوری طور پر آپ کی بات ماننے لگیں گے۔ یہ سب کچھ مثبت سوچ کے ساتھ مثبت انداز میں کریں، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں گے تبھی لوگوں کے دماغ پر آپ کا تاثر قائم رہے گا۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کو دیکھتا ہے کہ وہ مجھے بچائے گی، ویسے ہی ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لوگوں کو اپنی کامیابی کے راز مت بتایا کریں، زیادہ تر لوگوں کو اب میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور کئی لوگ اندر ہی اندر آپ کو ناکام کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ زندگی کی تلخیوں کے بارے میں زیادہ سوچنے سے وہ انسان پر حاوی ہو جاتی ہے۔ حسد کرنے والا کبھی اپنی روشنی نہیں بڑھاتا، بس دوسروں کا چراغ بجھانا چاہتا ہے۔ حسد صرف دوسرے کی کامیابی پر غصہ نہیں بلکہ اپنی ناکامی کا اعتراف بھی ہوتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، میں بہت خطا کار ہوں، میری تمام خطائیں بخش دے۔ اے اللہ، میں بہت گنہگار ہوں، میرے تمام گناہ بخش دے۔ اے اللہ، میں بڑا سیاکار ہوں اور نادان ہوں۔ اے اللہ، میری تمام نادانیوں کو معاف فرما دے، اپنا فضل فرما دے اور اپنا کرم فرما دے۔ آمین ثم آمین۔